میں اس سلسلے میں آپ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہوں، آپ کو اور شیخ صاحب کو دونوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جن لوگوں کو نکالنے کی فکر میں ہیں، بہت اچھی سوچ ہے، پاکیزہ سوچ ہے، اور یہ ہمدردی ہر اس مسلمان میں ہونی چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ دوسرے انسان، چونکہ ہمارے پیغمبر مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، صرف میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء کے لیے ہی نہیں، وہ نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ تو میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا اور شیخ صاحب کو بھی کہ جن کو نکالیں گے ان کی فکر کرو کہ ان کی تربیت کیسے کرنی۔ یاد ہے عامر بھائی آپ کو؟ بالکل، بے شک بے شک۔ علیحدہ کہا، شیخ صاحب کو علیحدہ۔ اس لیے میں خوش ہوا 2-3 آپ کے پہلے پروگراموں میں کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ فکر الہام کر دی۔ شیخ صاحب لفظ سنیں میرا، یہ فکر اللہ نے کیا کر دی؟ بولیں ذرا، میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ الہام کر دی۔ الہام کر، یعنی اللہ ہمارے دل میں خیر کا کوئی دائیا ڈال دے، یہی الہام ہے عربی میں، اور کچھ بھی نہیں اس سے آگے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یلہمنا الرشد، ایک دعا ہے جو عام مسلمان اہل علم جب بیٹھتے ہیں کسی مشاورت کے لیے تو کہتے ہیں اللہم الہمنا مراشد امورنا، اے اللہ ہمیں ہدایت والی چیزیں الہام کر دے۔ تو الہام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وحی کا درجہ رکھتی ہو یا اس سے احکامات نکلتے، یہ بنیادی طور پہ یاد رکھیں آپ، بلکہ یہ اللہ کی توفیق مانگنے والی بات ہے کہ اللہ ہمیں پکڑے رکھے۔ جب رات دن آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں تو اکثر مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ سے لینے کے کوئی راستے بند نہیں سوائے وحی کے، سب کھلے ہیں، اللہ سے جڑ جاؤ۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ میں کچھ علماء کو جو پورے یورپ کے تھے تقریباً 60 کے قریب، تو ان کو میں کہہ رہا تھا، میں آج بھی آپ کو کہوں، اور خصوصاً یہ ہمارے بھائی منیر بھی ہیں اور باقی سب ساتھی، کہ جو چیزیں مجھے قادیانیت کی مغالطات کی فیلڈ میں یاد، جیسے یہ 30 آیتیں، اس پہ بھی میں نے عربی میں بھی لکھا ہے اور اردو میں بھی۔ میرا ہفتے کو ایک درس ہوتا ہے جس میں کئی ملکوں کے علماء ہیں، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ 2-3 ابھی توفی پہ چل رہا ہے، تو بعد میں آپ کو 30 آیتیں بھی بتاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے، میں نے ان کو جو بات کہی وہ آپ کو کہتا ہوں۔ میں نے ان کو آخری لیکچر میں کہا کہ دیکھیں، جو مجھے خبر تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، کل کو قادیانی بھی اپنی جگہ رہیں یا یہ فتنہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے، لیکن کوئی اور فتنہ بھی تو اٹھ سکتا ہے، فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، مگر اللہ سے تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسا بھی موقع آ جائے گا، کوئی ایسا بھی سوال آپ پہ آ جائے گا کہ کسی کتاب میں اس کا جواب نہیں، تو میں نے آخر میں انہوں کو کہا کہ پھر اللہ یلہمکم الرشد، عربی میں تھا میرا لیکچر جو تھا، تو اللہ پھر تمہیں اس راستے میں رہنمائی کرے۔ تو یہ ہمیں اللہ سے تعلق کو ہمیشہ رکھنا چاہیے، یہ میری عمومی گزارش۔ باقی جو ہمارے بھائی عامر منیر نے کہا وہ ظاہری اسباب ہیں، وہ تو ضروری ہیں۔ میں شیخ صاحب کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز صرف قرآن سے نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ حدیث کو آپ حجت نہیں بنائیں۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک لوگ کیسے یہ کہتے ہیں جی فلاں منکر حدیث ہے اور فلاں ہے، حالانکہ رات دن آپ قرآن اور حدیث کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ابھی مولانا منیر صاحب بڑے اچھا جوڑا، یہ عامر بھائی بھی جوڑتے رہتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ سے ایک بات ہے کہ قرآن و حدیث آپ بھی کہہ دیا کریں تاکہ یہ عامر کی جان چھوٹے، یہ جو عامر پاک دیکھو، یہ صرف ایک ڈسکشن کی لینگویج ہے جسے آپ بدل، میرے الفاظ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آپ قرآن و حدیث کا لفظ بول دیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عامر بیچارے کو بار بار پھر عامر کا بہت وقت ضائع کرتے ہیں آپ۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، اور میرا میسج سب علماء کے لیے ہے جو اس وقت میرا میسج سن رہے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس ملک کے اندر میرے شاگرد نہ ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ آج کل میرے درس میں اپنے انڈونیشیا سے لے کے امریکہ، کینیڈا، سارے حضرات ہیں۔ میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اسلوب خطاب کو حسین بنائیں،
ادع الی سبیل ربک بالحکمہ کا مطلب یہ ہے، جیسے عامر بھائی نے بڑی اچھی ابن کثیر سے بات نقل کی کہ آپ کی بات میں دنائی نظر آئے، لوگ یہ سمجھیں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، دشمن نہیں۔ اللہ کے سب پیغمبروں کی دو خوبیاں تھیں، انی لکم ناصح امین۔ اچھا ہے آپ کا موضوع بھی چونکہ ٹریننگ کا ہے تو تاکہ سب لوگ سنیں۔ ہر نبی یہ کہتا تھا انی لکم ناصح امین، یہ تعارف ہے ہر پیغمبر کا۔ ناصحun کا معنی یہ میں عمومی طور پہ اپنے ہم زبانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مخاطب یہ سمجھیں کہ یہ بندہ داعی میرا خیر خواہ ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ لوگ کب ہمیں خیر خواہ سمجھیں گے؟ جب ہم ان کو گالی دیں گے، جب ہم ان کی اہانت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب کوئی منکر امر ہوتا تو کبھی نام نہ لیتے کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، فرماتے فما بال اقوام، بھئی لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ کسی شخص نے نماز کے اندر اگر ادھر ادھر دیکھا تو آپ نے نام نہیں لیا اس کا، یہ فرمایا کہ بھئی نماز اللہ کے ذکر ہے، ادھر ادھر چہرے کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک رسول اللہ نے مخاطب کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ تو یہ کس لیے ہے رسول اللہ کی سیرت؟ آج کل میں اکثر سیرت النبی پہ اپنے ڈاکٹر سعید مکی چینل میں، اسی لیے میں نے سیرت کو پکڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ میرے اندر اور میرے تمام ساتھیوں کے اندر اور آپ سب کے اندر سیرت کا وہ پہلو آ جائے جو ایک دائی کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو ناصحن یہ ہے ناصح کا معنی۔ آگے دوسرا لفظ ہے امین، تو اس کا میں ترجمہ جو کرتا ہوں اور خصوصاً آپ سب حضرات کے لیے، اور ایک دن میں عامر کو بھی ایک بڑی عجیب نصیحت کر رہا تھا، تو پہلے امین کو سمجھیں۔ امین چونکہ وہ اللہ کی رسالت کا ہے، تو امین وہ ہے جو پورا پیغام دے، پیغام میں کوتاہی نہ کرے۔ دیکھو بات حکمت سے آپ کریں مگر امین پوری کریں۔ ایک دفعہ میں انگلینڈ میں تھا علماء کی تربیت کے لیے، تو میں نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ کانفرنس ہے، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، تم نے مجھے شام کو یہ رپورٹ دینی ہے کہ ناصحن امین، پوری بات ہوئی، سلیقے سے ہوئی۔ تو اس نے شام کو مجھے جو رپورٹ دی تو ناصحن تو تھا، امانت نہیں تھی۔ میں ایک دن عامر بھائی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا عامر دیکھو بیٹا، اگر ہمارے اندر صراحت ہو، حق کے بیان میں مداہنت نہ ہو، تو یہ کوئی حکمت کے خلاف نہیں۔ حکمت کے خلاف یہ ہے کہ ہم اچھی بات کو اچھے سلوک سے نہ بیان کریں۔ جیسے عامر منیر صاحب کہہ رہے تھے والموعظہ، اس کے بعد قرآن میں ہے الحسنہ۔ اب آپ بھی یاد رکھیں سارے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت۔ اب حکمت کا معنی جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھے، میں ایک لفظ بول دیتا ہوں۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا مخاطب یہ سمجھے آپ کو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہ کہ اگلا خیر خواہ سمجھے، اب اپنے گھر میں بیوی کو قائل کرنے کے لیے، بچوں کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی سپرمیسی کو تسلیم کریں، کتنے بہانے بناتے ہیں۔ کیا اللہ کا دین آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ جیسے چاہے مرضی کر دیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ایک کتاب ہے خطبات حرم، اس کا میں نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس میں نے جو بات لکھی ہے آج آپ کو بتا دوں۔ اس میں نے یہ لکھا ہے کہ داعی اگر ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دے گا، تینوں چیزیں کیا ہیں پہلے یہ سمجھے، الاول کیا، بالحکمہ، دوسری والموعظہ الحسنہ، آپ کا واعظ بھی خوبصورت ہو۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے واعظ، اس میں حسن ہو۔ کتنی محنت کرنی پڑے گی مبلغین کو، مولانا عامر منیر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم محنت کیا دی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے وجادلہ باللتی ہی احسن، اگر تیسرا موقف آ گیا کہ آپ کو مجادلہ کرنا پڑا تو حسن اس سے بھی غائب نہ ہو، جھگڑے کے وقت بھی حسن آپ کے ساتھ ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ آگے میں نے یہ لکھا کہ اگر ایک داعی ان تین خوبیوں کو حاصل نہ کر سکے گا یا ان کی پابندی نہ کر سکے گا، نہ صرف یہ کہ اس کی دعوت اس دنیا میں غیر مؤثر ہوگی، اللہ کے ہاں آخرت میں اس کا مواخذہ بھی ہو۔ یہ میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، ان علماء سے، ان اپنے اہل علم سے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ
ارث نبوت ہے، اس کے آداب بھی اتنے ہی ہیں. تو ہم میں سے ہر آدمی ان تینوں آداب کا پابند ہو. اگر اس کے اندر علم کتاب و سنت کا درست نہیں ہوگا، اگر آپ نے کوئی علمی بحث کرنی ہے تو بے شک مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ لیں، میں ابھی عمومی بات بتا رہا ہوں. اگر ہمارا علم صحیح نہیں ہوگا، میں ہفتے کو اپنے طلبہ کو کچھ سکھاتا ہوں اور صبح شاید میرا موضوع وہ 30 آیتیں ہی ہو لڑکوں کو. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ علم میں رسوخ پیدا کریں، یاد رکھیں آپ، ورنہ عام قادیانی آپ کو خاتم اور خاتم، توفی اور اماتہ اسی میں آپ کو بہا کے لے جائے گا. اللہ کے لیے میں اپنے علماء کو کہتا ہوں سب سے پہلے علم میں رسوخ پیدا کریں، اس کے بعد پھر اپنی دعوت میں حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ حسنہ. آپ اردو میں یاد کر لیں، دعوت بالحکمہ پہلی شرط ہے اور پہلا حکم ہے اللہ کا، ادعو، امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. چلیں اصولی بات بھی یہ کر لیں. اور واجب ہے کہ جب آپ داعی ہیں تو آپ کی دعوت میں حکمت ہو، موعظت میں حسن ہو. موعظہ حسنہ کا معنی کہ جو آپ واز کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پھینک رہے ہیں. دعوت ایک قیمتی چیز ہے، نبیوں کا راستہ ہے اور اللہ کی امانت کو پیش کرنا ہے آپ نے، تو اس کے آداب بھی عالی ہیں. اور تیسری بات، اگر مجادلہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہوتا ہے، تو اس میں بھی حسن پیدا کریں آپ. وجادلہم باللتی، بلکہ اس کا حسن کے بارے میں فرمایا گیا احسن. احسن افعل التفضیل کا سپرلیٹو ڈگری ہے. اپنے عامر بھائی آپ تو ماشاءاللہ انگلش بھی بڑی جانتے ہیں، یعنی اس کی اور تاکید ہے کہ جھگڑا جب ہو تو اس میں حسن نہ ضائع ہو بلکہ حسن نہیں احسن ہو. شیخ صاحب اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے اور یہ مفتیان کرام کے جھگڑے کب ختم ہو گئے، کیوں آپ اس منفی سوچ میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے اپنے مثبت کام کو کرتے رہیں، اللہ کے لیے حکمت سے دعوت دیتے رہیں، موعظہ حسنہ کو اختیار کریں. اور جب مجادلہ ہے جیسے آج کل آپ کا چل رہا ہے تو اس میں رول آپ کا احسن ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن حسن سے بڑی ڈگری ہے، یہ عامر آپ کو بعد میں بتا دے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو عمومی طور پہ میں اپنے برادران کو کہنا چاہتا ہوں. اور میں عامر منیر کی پوری تائید کرتا ہوں کہ جب تک قرآن، اور شیخ صاحب کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، جیسے عامر قرآن و سنت کہتا ہے اور اس لڑکے نے بھی عامر منیر نے بھی قرآن و سنت کا، آج کے بعد شیخ صاحب قرآن و سنت کو اکٹھے کہنا ہے آپ نے. یہ سنت ہے صحابہ سے لے کے آج تک اہل علم کی، تاکہ عامر کو پھر بار بار آپ کو ٹوکنا نہ پڑے. تو میرا خیال ہے آج کی مجلس میں کافی کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی میں نے بات سنے شیخ صاحب، حسن کو تو نہیں چھوڑا. بالکل دیکھیں چہروں پہ مسکراہٹ یہ حسن کی دلیل ہے. اور میری آپ سب سے درخواست ہے، جو سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، جن سے آپ کا معارضہ چل رہا ہے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ دیکھیں ہم سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنت کی احیاء کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم ادھر ادھر بھٹک گئے تو یقین کریں نہ دعوت آپ کی مؤثر ہوگی بلکہ آپ قابل مواخذہ ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو اس کی.